بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر بار میں بھی سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنے لیکچر نمبر 17 میں کنٹینیو کریں گے اس بات کو جو ہم نے لیکچر نمبر 16 میں شروع کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر 16 میں بھی ہمارا مین ٹاپک یہی تھا، یعنی کہ امپلیمنٹنگ اسٹریٹجیز اینڈ مینجمنٹ ایشوز. اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریمائنڈر دے دیتا ہوں دیٹ واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان آور لاسٹ لیکچر. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جب مینجمنٹ ایشوز کو ڈسکس کرنا تھا تو سب سے پہلے ہم اس بات پہ آئے تھے کہ اسٹریٹجی فارمولیشن جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی سٹیج نمبر 1 ہے، اس کی نیچر میں، اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن جو کہ ابھی ہم اس لیکچر میں اور اس سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں جس کو ڈسکس کیا، ان دونوں کی نیچر میں کیا فرق ہے. ان دونوں کی نیچر کے فرق کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک اور اہم بات پتہ چلی تھی وہ اس بات سے ریلیٹڈ تھی کہ دونوں اسٹریٹجیز کے ان بٹوین جو سب سے اہم چیز ہے وہ شفٹ آف رسپانسبلٹی کا کمپوننٹ ہے. یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ٹاپ لیول مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن کی، جن کو آپ کی ٹیکسٹ بک میں بار بار اسٹریٹجسٹ کے ٹائٹل سے بھی یاد کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی سیکنڈ سٹیج ہے، یہ سٹیج پرائمریلی رسپانسبلٹی ہے مڈل مینجمنٹ کی ان کنٹریبیوشن اور along with the first level managerial position of the employees working in your organization. فرسٹ لیول مینجمنٹ پہ جب ہم آئے تھے تو آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام امپلائیز جو فرسٹ لیول مینیجریل پوزیشنز کے اسپین آف کنٹرول یا اسپین آف مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں، they all would be directly responsible for the implementation of strategy. سو جب ہمیں نیچر کا فرق پتہ چل گیا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن میں فوکس ہمارا افیکٹونیس پہ ہے، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پہ فوکس ہمارا ایفیشنسی پہ ہے، اسٹریٹجی فارمولیشن واز لائک مینیجنگ فورسز بیفور دی اسٹارٹ آف دی ایکشن، بٹ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہے مینیجنگ یور فورسز ڈیورنگ دا ایکشن. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن جو ہے پرائمریلی ایک انٹلیکچل اور اینالیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، جبکہ ہم نے یہ بھی کلیئرلی ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پرائمریلی ایک آپریشنل ایکٹیویٹی ہے. اور انہی کی بیسس پہ جب ہم نے ان کی شفٹ آف رسپانسبلٹی کو بھی ریئلائز کر لیا تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جو مین مینجمنٹ کے ایشوز ہیں ایک آرگنائزیشن میں اسٹریٹجی کے امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا تھا، جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ سب سے پہلا جو مین ایشو ہے، یہ میجر کمپوننٹ ہے مینجمنٹ ایشوز کا اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، وہ فارمولیشن آف اینول آبجیکٹیوز ہے. ان اینول آبجیکٹیوز کو جب آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو ان کی اچیومنٹ کے لیے جو چیز آپ کی آرگنائزیشن میں لائف بلڈ کے طور پہ سرو کر رہی ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن کی پالیسیز تھیں. پالیسیز ور مینٹ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی ورکنگ انوائرمنٹ آف یور آرگنائزیشن.
اس حوالے سے پالیسیز کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہم نے ہمارے لاسٹ لیکچر میں بڑی تھورو اور ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کے بعد ہم نے ایلوکیشن آف ریسورسز پہ کچھ بات کی تھی، جس کو آج ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں گے. Dear students, as far as resource allocation is concerned, there are 4 types of resources which are given here in the name of financial resources, physical resources, human resources and technological resources. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ ان کی ٹرمینالوجیز یا ٹائٹل کو تو سم ہاؤ ٹیکنالوجیکل بھی کہہ سکتے ہیں، سم ٹائم آپ نے انہیں فزیکل ریسورسز بھی کہہ دیا، لیکن یہ چاروں ٹائپس آف ریسورسز جو آپ اس وقت اپنی سلائیڈ پہ دیکھ رہی ہیں، اگر آپ نے ان کو پرائمری کیٹیگرائزیشن میں لے کے جانا ہے تو ایک آرگنائزیشن کے پاس فائنانشیل ریسورسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہی وہ فزیکل ریسورسز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، جس کے اندر ہی وہ اپنا انفراسٹرکچر کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسری میجر ٹائپ آپ کی ہیومن ریسورسز کی ہے. وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انفارمیشن ریسورسز are quite sensitive and crucial in nature for an organization's long-term existence, کیونکہ ان کی بیسس پہ ایک آرگنائزیشن نے اپنی ڈیسیژن میکنگ کرنا ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور جیسا کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں ٹیکنگ اور میکنگ رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم از دا نیم آف مینجمنٹ. یہاں پہ ہم اپنی انفارمیشن ریسورسز کو اور ریسورسز آف ٹائم کو ٹیکنالوجیکل ریسورسز کے ٹائٹل سے بھی اسٹڈی کر سکتی ہیں. So dear students, as far as now those resources are concerned, ان ریسورسز کی ایلوکیشن کی وجہ سے بھی اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں کچھ کانفلکٹس آ جاتے ہیں. اور جو بات ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن شفٹ آف رسپانسبلٹی بھی ان دونوں سٹیجز کی ان بٹوین آتی ہے، یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن اسٹریٹجسٹ کی جاب تھی اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ڈویژنل اور فنکشنل لیول مینیجر کا پرائمری ڈیوٹی یا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے. اس شفٹ آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے، اس ایلوکیشن آف ریسورسز کی وجہ سے جو ہم نے پریویس سلائیڈز میں دیکھا، کچھ کانفلکٹس آ جاتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے کانفلکٹ کس چیز کا نام ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈس ایگریمنٹ بٹوین 2 or more parties on 1 or more issues. آپ کی آرگنائزیشن میں اگر 2 انڈیویجولز کے ان بٹوین یا 2 فنکشنل یونٹ کے ان بٹوین کوئی ڈس ایگریمنٹ آ جائے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، پروسیجر کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، کسی بھی پروسیجر یا پروسیس کو ادروائز ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے، تو ایسے ڈس ایگریمنٹ کو ہم آرگنائزیشن میں پرٹیکولرلی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ کانفلکٹ کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ آ جائے آرگنائزیشن میں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کی نیچر کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. جب ہمیں وہ نیچر کلیئر ہو جاتی ہے تب ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کانفلکٹ کو مینیج کرنا. نمبر 1 ویری امپورٹنٹ، آج تک شاید آپ سے یہ بات کسی نے ڈسکس نہ کی ہو یا کسی بھی سبجیکٹ کے کانٹینٹ میں آپ نے اس پرٹیکولر ایشو کو اس طرح نہ اسٹڈی کیا ہو. اٹ سیز دیٹ کانفلکٹ از آلویز ناٹ بیڈ، کہ اگر ڈس ایگریمنٹس آ رہے ہیں آرگنائزیشن میں، یہ کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ برے ہوں. یہ کانفلکٹ جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اگر 2 فنکشنل یونٹ کے ان بٹوین اس بات پہ ہے کہ اگر ہم اس اپروچ کو ٹیک اپ کریں گے تو ہماری ایفیشنسی انہانس ہو جائے گی،
ہمارا اوورال ویسٹیج کم ہو جائے گا یا ہمارے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی سپیڈ اور پیس بڑھ جائے گی. جبکہ اگر دوسری پارٹی اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہے کہ اس کورس آف ایکشن میں یا اس پروسیجر یا پروسیس کو فالو کرنے میں یہ پرٹیکولر پرابلمز بھی ہمیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں، تو یہ ایک ہیلدی قسم کا ڈس ایگریمنٹ ہے. دونوں پارٹیز ان اپنے ایشوز اور اپنی ریزرویشنز کے ساتھ ان پروسیسز کی اپ گریڈیشن کو ڈسکس کریں گے، ان پروسیسز کی لمیٹیشن کو جو کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو سجیسٹ اور ایڈوائز کر رہی ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور اس سے کچھ نہ کچھ ہیلدی اور پروڈکٹیو آؤٹ کم آ جائے گی آرگنائزیشن کے پاس. And dear students, it further says absence of conflict is a signal indifference or apathy. Indifference اور apathy کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی conflict ہے نہیں ہے تو sometime it would have been stopping you from growing even in an aggressive and productive manner. So if conflicts are there, meaning to say if disagreements would be there between two working units, two different functional departments of your organization, it might give you a healthy output at the end of that. Conflicts can energize opposing groups to action. آپ جس گروپ کے ساتھ جس فنکشنل یونٹ کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں وہ جو دوسرا یونٹ ہوتا ہے فنکشنل یونٹ یا ورکنگ پارٹی، وہ اس ڈس ایگریمنٹ میں ان کے لیے ایک چانس چھپا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا میتھوڈولوجی ٹیک اپ کریں، ایک ایسا معیار ٹیک اپ کریں کہ جو ایک اپوزنگ پارٹی ان پہ آبجیکٹ کر رہی ہے اس کے تھرو اس آبجیکشن کی وجہ سے وہ اپنے اس پرٹیکولر معیار یا پروسیجر یا پروسیس یا کسی پروسیس کو اپروچ کرنے کے طریقے کو اور امپروو کر سکیں. Conflicts may help managers identify problems. Dear students, look at another benefit of having the availability or the existence of conflicts in your organization. یہ جو conflicting ideas ہوتی ہیں، یہ جو ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں بٹوین ٹو فنکشنل یونٹس اور ٹو پارٹیز ہو آر انوالوڈ ان ٹو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اسٹیج، یہ مینیجرز کے لیے اپنے اینٹیسپیٹڈ اور ان اینٹیسپیٹڈ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں انتہائی ہیلپ فل ہوتے ہیں. جب بھی دو پارٹیز کے دوران کوئی ڈس ایگریمنٹ آتا ہے اس پہ دونوں پارٹیز اپنی کنونسنگ اوپینینز کو لے کے آتی ہیں، اپنے آئیڈیا کو ایڈوکیٹ کرتی ہیں یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کی جسٹیفیکیشن دیتی ہیں، تو اٹ پرووائڈس to the manager with a basic understanding to identify the current or near future problems which their organization might have faced. Along with that, dear students, as far as now after those few positive characteristics of the conflicts is concerned, if we talk about, okay ji, there is the existence of disagreement. Now how to resolve that? Conflict management and resolution. Dear students, there are three major strategies or approaches available to the individuals and even available to the organizations who are managing themselves strategically for the management of their conflicts. سب سے پہلی جو اپروچ ہے conflict management کی, we call it and we give it the name of avoidance. Here, dear students, this avoidance approach is somehow very very important کہ آپ چیز کو avoid کر رہی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس تین اپروچز آف کانفلکٹ مینجمنٹ کی ہیں ان کی اپنی سگنیفیکینس ہے، ان کی اپنی فوکسز اور ایریاز ہیں. فار ایگزامپل
اگر ہم پہلی اپروچ یعنی کہ اوائیڈنس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اوائیڈنس کن پرٹیکولر کانفلکٹس کے لیے میننگ فل ہے, بینیفیشل ہے یا لاجیکل ہے. All those conflicts which are arising between two functional units or two working parties of your organization which are of minute nature, which sounds like personal issues between two functional units. اگر کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیچر یا اس کی سینسٹیویٹی بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے, یا وہ ایک دوسرے ڈپارٹمنٹس کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ بیس کرتی ہیں, یا جسے ہم آسان الفاظ میں ضد برائے ضد سے سمجھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, ایسے ایشوز پہ مینجمنٹ ٹیم آف دی آرگنائزیشن کے لیے یہ بڑا ایڈوائزیبل اور فیزیبل فینومینا ہوتا ہے کہ وہ اوائیڈنس کی اسٹریٹجی کو آپٹ کرے. یعنی کہ اگر ایک کنفلکٹنگ پارٹی نے آ کے آپ سے بینگ اے ٹاپ مینیجر اور دا مڈل مینیجر اور اینی لیول آف فرسٹ مینجمنٹ پوزیشن ان یور آرگنائزیشن کوئی اپنا ڈس ایگریمنٹ دوسرے ورکنگ یونٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ نے یہ انالائز کیے کہ یہ تو ان کا پرسنل نیچر کا کوئی ایشو ہے, اس کی آرگنائزیشن کی آپریشنل پرفارمنس سے ڈائریکٹ لنک کوئی نہیں ہے, تو آپ کو اس کی بات سن کے اس ایشو کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر یہی ایشو دوسری پارٹی بھی آپ کے پاس لے کے آتی ہے تو آپ دونوں کی بات سنیں, دونوں کو ایز فرسٹ لیول مینیجر اور مڈل لیول مینیجر آپ تسلی کرائیں کہ جی ہاں ہم ایشو کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں, بٹ یو بیٹر اوائڈ گوئنگ انٹو دی مائنیوٹ ڈیٹیل آف دیٹ پرٹیکولر پرابلم. اور یہ کچھ اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ اوائڈ کرنے کی وجہ سے, تھوڑا سا ٹائم گزرنے کی وجہ سے وہ کانفلکٹ یا وہ ڈس ایگریمنٹ آٹومیٹیکلی دونوں پارٹیز کے بیچ میں سیٹل ہو جاتا ہے. Dear students, second approach for the conflict management is available with the title of diffusion. کہ جو دو کنفلکٹنگ پارٹیز ہیں یا جو دو ڈس ایگریمنٹ ان کے ان بٹوین آ گئے ہیں ورکنگ یونٹس کے ان بٹوین, اگر وہ آرگنائزیشن کی آپریشنل پرفارمنس کے حوالے سے کچھ سگنیفیکنٹ ہیں, کچھ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں, تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ ایڈوائزیبل ہے کہ اس کانفلکٹ کو اس طرح مینج کریں کہ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کا انٹرسٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفیوز کر دیں, یعنی کہ ایک کی پرفارمنس کو لنک کر دیں آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ, اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ آپ ان دونوں کا انٹرسٹ ڈیفیوز کر دیں گے تو وہ اپنی آبجیکٹیو کی اچیومنٹ کے لیے بہت جلد اپنے اس کانفلکٹ کو یا ڈس ایگریمنٹ کو کامیابی سے اوور کم کر لیں گے. Third particular approach for the settlement, for the resolution of issues in any organization in its strategy implementation stage is available with the title of confrontation. Dear students, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کنفرنٹیشن کی جو اپروچ ہے کانفلکٹس کو مینجمنٹ کرنے کی, اس میں ایک پہلو تو سب سے پہلے یہ دیا گیا ہے کہ یہ کسی امپورٹنٹ نیچر کا کانفلکٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نہ تو اوائڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیفیوز کر سکتے ہیں, رادر اس میں آپ کو تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا پڑتا ہے, بیکاز کہ اگر اس ایشو کو آپ اسی طرح چھوڑ دیں گے, اس ڈس ایگریمنٹ کو آپ ان ٹائم ایڈریس نہیں کریں گے, تو یہ آرگنائزیشن کی اوور آل ایفیشنسی کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتا ہے.
اس ایشو کو ویل ان ٹائم سالو کرنے کے لیے یو گو فار دی کنفرنٹیشن، جس میں ایک تھرڈ پارٹی جو کہ یوزلی نیوٹرل پارٹی ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے سامنے دونوں کنفلکٹنگ پارٹیز اپنی اپنی لمیٹیشن، اپنی اپنی ریزرویشنز، اپنی اپنی ریزننگ پریزنٹ کرتی ہیں، اور دونوں کانفلکٹنگ یا ڈس ایگریمنٹ کرنے والی پارٹیز کے جو بھی اوپینینز ہوتی ہیں، جو بھی ریزنز ہوتی ہیں، ان کو سن کے، ان کو اچھی طرح اینالائز کر کے تیسری پارٹی ایک ایسا ڈیسیژن دیتی ہے کہ جس سے فار دا ٹائم بینگ نہ صرف وہ کانفلکٹ ریزالو ہو جاتا ہے بلکہ آرگنائزیشن اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اپنی پیس کو دوبارہ مینٹین کر لیتی ہے اور اپنے آئیڈیاز، اپنی اپلیکیشن، اپنے پروسیجرز کو ٹھیک کر کے ایون اینول آبجیکٹیو کی اچیومنٹ کے قریب ترین پہنچ جاتی ہے. Then another very important issue, dear students, after studying the conflict management approaches, and other important aspect of strategy implementation from strategic management point of view is the issue of managing and matching structure with the strategy. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے، آپ نے اسے کس طرح میچ کرنا ہے آرگنائزیشن کی کرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ. چینجز ان اسٹریٹجی اینڈ چینجز ان اسٹرکچر. چینج ان اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اسٹرکچر یعنی کہ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں جو پچھلے سائیکل میں اسٹریٹجی آپ نے ایگزیکیوٹ اور اپلائی کی تھی، اگر اس اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ کی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیزائن ہونے کے بعد، فارملائز ہونے کے بعد اسٹرانگ ہو چکا ہے اور ابھی آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہی ہیں، تو کیا آپ اپنی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو بھی اس نئی اسٹریٹجی کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ چینج کر لیں گے یا یہ آپ کے لیے مشکل ٹاسک ہوگا؟ Number 1, structure largely dictates how objectives and policies will be established. کہ جو آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کے اینول آبجیکٹیوز ہیں، جو ان لانگ ٹرم اور اینول آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں پالیسی میکنگ کی گئی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ یوزلی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. اینڈ اسٹرکچر آلسو ڈکٹیٹس ہاؤ ریسورسز ول بی ایلوکیٹڈ. یہاں میں آپ کو اپنے پریویس لیکچر سے ایک مثال کوٹ کرتا جاتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی اسٹرکچر ایک فیٹ باڈی کا اسٹرکچر ہے، اگر آپ ماشاءاللہ موٹے تازے صحت مند اسٹوڈنٹ ہیں، تو اپنی اس موٹی تازی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو زیادہ میلز کی، زیادہ کھانے پینے کی ضرورت ہے. اسی طرح بالکل اس سیم لائنز پہ اگر ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بڑا ہے تو آپ نے اس بڑے اسٹرکچر کو سامنے رکھ کے اس کی بیسس پہ اپنی آرگنائزیشن کے اویلیبل ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتی ہیں. سو ان دونوں ایگزامپلس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سامنے رکھ کے آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو یوزلی فارمولیٹ کیا جاتا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس چینڈلرز اسٹریٹجی اسٹرکچر ریلیشن شپ. چینڈلرز نے ہمیں ایک ایسا ریلیشن شپ پرووائڈ کیا ہے جس میں آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کو ہم الائن کرتے ہیں، بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اس طرح ٹیک اپ کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں آپ کو کسی بھی طرح کا ایکسپیکٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ ہرڈلز کو اوائڈ کرنے کا، ان کو اوور کم کرنے کا موقع مل سکے. For example, Chandler says new strategy is formulated
اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایک نئی اسٹریٹجی فارمولیٹ کی گئی ہے، یہاں پہ نیو اسٹریٹجی فارمولیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ اسٹریٹجی فارمولیٹ کی گئی ہے جو آپ کے پریویس یا لاسٹ سائیکل آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس سے چینج ہے۔ اگر آپ نے لاسٹ سائیکل میں کوئی گروتھ اورینٹڈ اسٹریٹجی ایگزیکیوٹ کی تھی اور ہو سکتا ہے اب آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر کے کسی ڈیفینسو اسٹریٹجی کو ٹیک اپ کرنا ہے، یا گروتھ اسٹریٹجی کی کسی اور سب کیٹیگری سے کسی اور اسٹریٹجی کو ٹیک اپ کرنا ہے، تو ہاؤ ول یو بی ٹیکنگ دس ایشو اپ؟ نیو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ایمرج، کہ اگر آپ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے تو چینڈلر سیز کہ اس سے نئے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز اور ایشوز ارائز ہو جائیں گے، جن کو اگر آپ ویل ان ٹائم سالو نہیں کریں گے تو آپ کی ایفیشنسی ہرٹ ہوگی، آپ کے سورسز ویسٹیج کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جب یہ نیو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ول ایمرج ان یور آرگنائزیشن، what will you have to face? At number 3 stage, organizational performance declines, all natural phenomena. اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں، اپنے دوستوں میں بھی دیکھیں کہ اگر دو دوستوں میں اختلاف آ گیا تھا، آپ اس اختلاف یا ڈس ایگریمنٹ کو تو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں دوستوں نے اب اپنی اپنی ڈائریکشن اور پرائرٹیز چینج کر لیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنی ان دو دوستوں کو یا ایک گھر کے دو افراد کو کسی ایک ہی منزل پہ پہنچا سکیں۔ سو چینج ان اسٹریٹجی کے ساتھ جب نئے ایڈمنسٹریٹو پرابلم ایمرج کرتے ہیں تو اس کا سب سے انسٹنٹ جو نیگیٹو کمپوننٹ آ جاتا ہے وہ آپ کی اوورآل پرفارمنس کو ڈیکلائن کرتا ہے۔ ناؤ وٹ یو ول ہیو ٹو ڈو to reverse this particular declining trend, organizational performance improves. But how this end result will become available to you? New organizational structure is established. کہ آپ کو اگر اس صورتحال میں سٹل اپنی پرفارمنس کو ایز این آرگنائزیشن امپروو کرنا ہے تو آپ کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس صورتحال میں ایک نیا اسٹرکچر فارمولیٹ کرنا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ہم نے دیکھا تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شاید آپ کو یاد ہو، یہ اب چند سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضلعی نظام حکومت کا ایک کانسیپٹ آیا تھا جس میں ہم نے ناظم اور نائب ناظم کا کانسیپٹ لے کے آئے تھے، جس کی فلسفی یہ تھی کہ یو ایکچولی ور انٹرسٹڈ in providing people with the solution of their problems at their doorsteps. کہ اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل گلگت بلتستان کے کسی چھوٹے گاؤں یا ضلع میں آباد ہے اور اسے کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ گیا تو بجائے اس کے کہ وہ آل ٹوگیدر پنڈی آئے گا یا اسلام آباد آ کے کیونکہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے انڈر وہ پرفارم ہو رہا ہے، وہ آپریٹ ہو رہا ہے، اس کو یہاں آنے کی بجائے ضلعی نظام حکومت کے تحت جو اس کے ضلع کا، اس کے علاقے کا ناظم اور نائب ناظم ہے، یہ اسٹریٹجی ٹیک اپ کی گئی تھی کہ اس کا ایشو وہیں پہ سالو ہو جائے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بات اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے، پاکستان میں جو ضلعوں کو گورن کرنے کا، ڈسٹرکٹ کو گورن کرنے کا سسٹم ہے وہ ڈی سی سسٹم ہے، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، اس کے پاس ایک ضلع میں ابسولوٹ اتھارٹیز اس کے لیول تک اویلیبل ہوتی ہیں۔ جب یہ نائب ناظم اور ناظم والا سسٹم آیا تھا، یہ جب اسٹریٹجی ٹیک اپ کر لی گئی تھی تو اس وقت جو ضلعوں کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹر کا سٹرکچر تھا وہ اسی ضلعی جو ڈی سی کا سسٹم تھا وہ والا تھا۔
اس لیے جب اس نئی اسٹریٹجی کو ٹیک اپ کیا گیا ناظم اور نائب ناظم والی اسٹریٹجی کو، تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جو ایک شخص اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے ناظم کے پاس یا ضلعی نائب ناظم کے پاس جا کے اپنا پرابلم اس سے ڈسکس کر کے اس کے سلوشن کی ریکویسٹ کرتا تھا، تو اس کو اس کا پورٹ فولیو یہ الاؤ نہیں کرتا تھا ناظم کو یا نائب ناظم کو کہ وہ اس پہ امیجیٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکے۔ سم ٹائم یہ آبزرو کیا گیا تھا کہ ان دنوں میں ناظم کو اور نائب ناظم کو اس سائل کو یا اس مسئلے کے شکار انڈیویجول کو ڈی سی آفس ریفر کرنا پڑتا تھا کہ یہ چیز میرے پورٹ فولیو میں نہیں آتی، یہ آپ جا کے ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیں۔ تو وہ شخص جو پہلے شاید اگر ڈی سی سسٹم ہی رہتا تو ایک ہی جگہ سے اپنا جا کے پرابلم سالو کر سکتا تھا، اب اس کو دو جگہ کے چکر لگانا پڑ رہے تھے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا کہ نئی اسٹریٹجی ہم نے ناظم اور نائب ناظم والی ٹیک اپ کر لی تھی، لوگوں کی ہم نے عوامی حکومت کے طور پہ ان کے پرابلمز کو ان کے ڈور سٹیپ پہ سالو کرنے کے لیے، لیکن جیسے کہ ہم نے اس سلائیڈ میں پڑھا کہ سٹرکچر پرانے والا تھا، تو اس ڈفرنس آف اسٹرکچر اینڈ اسٹریٹجی کی وجہ سے سارے کا سارا کام جو کہ ایفیشینٹلی ہونا چاہیے تھا اس میں ہرڈلز آنا شروع ہو گئے تھے۔ اینڈ دس چینڈلرز particular slide of Chandler's strategy structure relationship finally advises us this something کہ اگر آپ نے دوبارہ سے نئی اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی ایفیشنسی کے لیول کو ہائی فائی کرنا ہے تو آپ کو ایز این آرگنائزیشن اپنا اسٹرکچر ری ڈو کرنا ہوگا، ری وزٹ کرنا ہوگا، کچھ چینجز اس میں لے کے آنی ہوں گی۔ اس سے ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آرگنائزیشنز کے اسٹرکچر میں فلیکسیبلٹی کا اویلیبل ہونا بھی انتہائی اہم ہے۔ So dear students, basic form of structure of an organizations are available in those given areas. I believe کہ آپ نے باقی سبجیکٹس میں ان آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے بارے میں پہلے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہوئی ہوگی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ ایک کوئک ریویو دے دیتا ہوں اور ان آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آرگنائزیشنز کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اسے ہم فنکشنل اسٹرکچر بھی کہتے ہیں، اور یہ فنکشنل اسٹرکچر کون سا اسٹرکچر ہوتا ہے؟ which groups tasks and activities by business functions، کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو بزنس فنکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹاسکس اور گروپ ایکٹیویٹیز کو فارمولیٹ کیا گیا ہوتا ہے، ایسے اسٹرکچر کو ڈیئر اسٹوڈینٹس وی کال فنکشنل اسٹرکچر۔ The other structure which usually available to the organization is given in the name of divisional structure۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ divisional structure is decentralized and organized by geography, product, customer اور processes، یعنی کہ آپ کی پروڈکٹ کو سامنے رکھ کے، آپ کے کسٹمر کو سامنے رکھ کے، ایون آپ کی اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے، اگر ڈفرینٹ ریجن میں آپ کا ڈفرینٹ پورٹ فولیو آف کسٹمرز اویلیبل ہیں، ایک ریجن کے لیے آپ کا اسٹرکچر اور ہوگا اور دوسرے ریجن میں اگر یہ سارے انڈیکیٹرز ڈفرینٹ ہیں تو اس ڈویژن کے لیے آپ کا اسٹرکچر فرق ہوگا۔ ایسے اسٹرکچر کو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم ڈویژنل اسٹرکچر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ After that, we are available with another type of structure of business organizations which is available with the title of SBUs, Strategic Business Units, which is a structure of groups similar divisions, delegates authority and responsibility to SBU executives۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، جن کو ہم نے ایک آرگنائزیشن کی اسٹرکچر کی فارم کے طور پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ جو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے،
یہ بہت اہم ہے. ایسے سٹرکچر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹانومی تفویض کر دی گئی ہے. اٹانومی سے مراد یہ ہے ہم انہیں اٹانومس سٹرکچرز یا اٹانومس یونٹس آف دی آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں, جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اٹ از اویلیبل ود دی ایبسولوٹ رائٹس آف ٹیکنگ اور میکنگ ڈیسیژنز. وہ ڈیسیژن میکنگ اسٹریٹجک لیول پہ اپنے یونٹ کے لیے کر سکتی ہیں کہ ان وچ پرٹیکولر ایریاز دے ہیو ٹو ایکسپینڈ دیئر بزنس آپریشنز. کیا کسی نئے جیوگرافیکل ایریا اور ریجن میں دے مائٹ ہیو ٹو آپٹ دس مارکیٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. انہوں نے کیا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو ٹیک اپ کرنا ہے, یا sometime they would have been advocating and taking up this market penetration strategy. انہوں نے کون سی اسٹریٹجی ٹیک اپ کرنی ہے, پرائسنگ ڈیسیژن کس طرح ہوگی, ایون پروموشنل کمپین آپ نے کون سے ڈیزائن کر کے کس طرح رن کرنی ہے. SBU یعنی کہ اسٹریٹجک بزنس یونٹس کے ٹاپ مینجمنٹ کو اگر آپ نے ان تمام ڈیسیژن میکنگ کے لیے ایبسولوٹ اتھارٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے تو وی کال سچ اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن ایز autonomous structure of the organization. Then, dear students, we are available with another types of structure of the organization which is available with the title of matrix structure. It is the most complex of all designs, depends upon both vertical and horizontal flows of authority and communication. So dear students, جب بھی ہم ان آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ابھی چینڈلرز کے اسٹریٹجی اسٹرکچر ریلیشن شپ میں ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجی کے اکارڈنگ آپ کو سم ٹائم اپنے اسٹرکچر کو ری وزٹ کرنا پڑتا ہے, اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن کو ری وزٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کی کرنٹ اسٹریٹجی کے لیے سپورٹیو ہو سکے. وہ آپ کی کرنٹ اسٹریٹجی جن پرپزز کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کی گئی ہے ان کو اویل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے. تو یہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, وی یوز ٹو گو فار دا ری اسٹرکچرنگ, یعنی کہ اپنی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو ری وزٹ کرنا پڑتے ہیں. ری اسٹرکچرنگ سیز ریڈیوسنگ دی سائز آف دا فرم ان ٹرمز آف نمبر آف امپلائیز, کہ جب آپ نے ری اسٹرکچر کیا تو سم ٹائم آپ کی ری اسٹرکچرنگ میں نمبر آف ٹوٹل امپلائیز کو ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں. جب آپ کے نمبر آف امپلائیز کا ہم ریڈکشن کرتے ہیں تو اٹ کمز تھرو دا ریڈکشن آف ڈویژنز اور یونٹس. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات ریمائنڈ کراتا چلوں کیونکہ یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جب ہم نے اپنی ری اسٹرکچرنگ, ری ٹرینچمنٹ, ری انجینئرنگ, ری گروپنگ یا وہ ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی ڈسکس کی تھی تو اس میں بھی ہم نے ایک ایگریمنٹ یہ ڈسکس کیا تھا کہ ری ٹرینچمنٹ یا ری اسٹرکچرنگ یا ری انجینئرنگ میں ہم اپنی کاسٹ اور ایسٹس کو ریڈیوس کرتے ہیں. اور یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے. اینڈ دا نمبر آف ہائرارکل لیولز ان دا فرمز آرگنائزیشنل اسٹرکچر, ایون ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے جو ہائرارکل لیولز ہوتی ہیں سم ٹائم ان کا نمبر بھی ریڈیوس کرنا پڑ سکتا ہے. دس ری اسٹرکچرنگ ڈیئر اسٹوڈینٹس آلسو کالڈ ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ اینڈ ڈی لیئرنگ. یہ جو رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ اینڈ ڈی لیئرنگ ہے, ان تینوں کی ایپلیکیشن کی نیچر میں بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑا فرق ہے, لیکن ان تینوں کے تھرو, ان تینوں کی ایپلیکیشن اور ایگزیکیوشن کے تھرو یو کین گو فار دی ری اسٹرکچرنگ آف یور آرگنائزیشن. ان دس ری اسٹرکچرنگ it employed when ratios out of line with benchmarked competitors. یہ ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. پرائمری بینیفٹس سارٹس از کاسٹ ریڈکشن, یعنی کہ جو آپ ری اسٹرکچرنگ کے تھرو
پرائمری یا بیسک بینیفٹ ایکسپیکٹ یا سارٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کاسٹ کی ریڈکشن کا ہوتا ہے. اینڈ آئی کین اگین کیٹیگوریکلی ریمائنڈ یو کہ ایک دفعہ یا 2-3 دفعہ ہم اپنے اس سبجیکٹ میں یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہیں. دا اونلی گارنٹی for an organization to enhance its overall profit margin is given in the philosophy or into the secret of the reduction of its total cost. اگر ایک آرگنائزیشن اپنی آرگنائزیشن کی ٹوٹل کاسٹ کو ریڈیوس کر لیتی ہے تو یہ گارنٹی ہے اس کے پروفٹ مارجن میں انہانسمنٹ کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ری اسٹرکچرنگ کے بعد جب ہم ری انجینئرنگ کو ٹیک اپ کرتی ہیں تو ری انجینئرنگ انوالوز ری کنفیگرنگ اور ڈیزائننگ ورک کہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں جو جاب ڈیزائننگ اپروچز ہیں ان کو ریوزٹ کر لیتے ہیں. Along with that particular redesigning of work that is given in jobs and even processes to improve cost, quality, service and speed. Re-engineering سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو جاب انریچمنٹ کرنا پڑے گی. At some other point in time, you might have to go for the job enlargement. You might have to design job standardization. You even have to go for the job rotation. ان کے جو work schedules ہوتی ہیں, flex time work schedule ہے, کمپریسڈ ورک ویکس کے ٹائٹل سے ہمارے پاس ورک اسکیڈولز اویلیبل ہوتے ہیں. ایون جاب شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے. آپ ری انجینئرنگ میں کاسٹ کو بھی اپنا فوکس میں رکھتے ہیں, اوور آل پروسیسز کو فوکس میں رکھتے ہیں, یا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ان وچ یو وڈ ہیو بین گیونگ اے نیو لک and creating a newer version of performing as an organization at your possible best level. This re-engineering also called process management, یعنی کہ آپ کے جو given processes ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ نے اپنی ان پٹ کو different processes کر کے آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. You try to improve efficiency of your overall processes. اگر آپ کے previous cycle of process میں کوئی wastage زیادہ ہے, کوئی اس میں اور اس طرح کا پرابلم ہے کہ آپ کی اوور آل جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کم ہے, تو آپ اپنے پروسیسز کو ریوزٹ کر کے ان کو سم ٹائم ری ڈیزائن کرتے ہیں آل ٹوگیدر انٹو اے نیو پروسیس. یا جو پرابلم ایریاز ہوتے ہیں آپ کے پروسیسز میں آپ صرف ان کو سالو کرتے ہیں. سو پروسیس مینجمنٹ. Second, we also call this re-engineering as process innovation. Dear students, یہ میں ابھی ہی جسٹ آپ کو یہی بتا رہا تھا. پروسیس انوویشن کے تھرو یا تو آپ کسی ایگزسٹنگ پروسیس میں کچھ چیزوں کو ایڈ اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, یا ایسے نوول اور یونیک آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا پورے کا پورا پروسیس آف کنورٹنگ یور را میٹیریل انٹو فنش گڈ بہت انوویٹیو اور یونیک ہو جاتا ہے. اس سے آرگنائزیشن کی اوور آل ایفیشنسی انہانس ہو جاتی ہے, اس سے آرگنائزیشن کا اوور آل لیول آف ویسٹیج وہ منیمائز ہو جاتا ہے. اینڈ دا تھرڈ ٹائٹل وی گیو اٹ ٹو دس ری انجینئرنگ ٹرم از اویلیبل ود دا ٹائٹل آف پروسیس ری ڈیزائن. آپ بالکل نئے سرے سے اپنے ایگزسٹنگ پروسیس کو ری ڈیزائن کر لیتے ہیں. Dear students, this re-engineering is concerned more with employee and customer well-being. یہ آپ کو ری انجینئرنگ کیوں کرنا پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ اپنے امپلائی کی یعنی کہ انٹرنل کسٹمر کی اور ایکسٹرنل کسٹمر کو ایون بہتر سرو کرنا چاہتے ہیں,
ان کی ویل بینگ آپ کی مین کاز ہوتی ہے. دین شیئر ہولڈرز ویل بینگ. آپ اس میں زیادہ فوقیت اور پرائرٹی دیتے ہیں اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل کسٹمر کی ویل بینگ کو ان کنٹراسٹ ٹو دا ویل بینگ آف یور شیئر ہولڈرز اور اسٹاک ہولڈرز، کہ آپ اپنے اسٹاک ہولڈرز کے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے سے زیادہ فوکس آپ کا اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہو جائے. آپ کے انٹرنل کسٹمر یعنی کہ آپ کے امپلائیز کو آپ ایک ایسا ورکنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں جو سیف بھی ہے، جو سیکیور بھی ہے، جو ہیلدی بھی ہے، اور امپلائیز کے لیے اس میں پرفارم کرنا ایٹ دیئر میکسیمم ہیز بیکم ایون مور ایزیئر. اور جب آپ کے امپلائی ان تمام چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی پرفارمنس انہانس کرنے کے لیے آپ نے ایک زبردست انوائرمنٹ، انفراسٹرکچر، اویلیبلٹی آف ریسورسز پول آپ نے کریٹ کر لیا، تو دین یو لنک پرفارمنس آف یور امپلائیز and pay of your employees to the strategies. Most companies practicing pay for performance کہ زیادہ تر آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ پیز آپ کو دیتی ہیں کہ آپ جتنی ایکسیلنٹ پرفارمنس کریں گے، جتنی پرفارمنس کے منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ کو ایکسیڈ کریں گے، اپنی پرفارمنس کا سٹینڈرڈ منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ سے بڑھائیں گے، آپ کے لیے اس میں اتنی زیادہ ریوارڈ اور انسینٹیو ہوگا. اگر آپ نے ایک دن میں 20 یونٹس پروڈیوس کی ہیں، فار ایگزامپل آپ کو 1000 روپیہ ملتا ہے، لیکن جس امپلائی نے ایک دن میں 20 کی بجائے 21 یونٹس پروڈیوس کی ہیں تو اس کو 1100 روپیہ ملیں گے. جس امپلائی نے 21 کی بجائے 25 یونٹس پروڈیوس کی ہیں اس کو ڈائریکٹ 2000 روپے کا ریوارڈ آپ دیں گے. کیوں؟ اس سے موٹیویشن آئے گی، اس سے پرفارمنس انہانس کرنے کی ریزننگ اور جسٹیفیکیشن آئے گی، اور آپ کی اوور آل کوالٹی آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی. Dual bonus system becoming more common these days among multinational dear students. یعنی کہ آپ پرفارمنس اینڈ پے کو لنک کر رہے ہیں اپنی امپلائی کی اوور آل ایکسیلنس کے ساتھ. یہ ڈوئل بونس سسٹم بیسڈ آن بوتھ اینوئل آبجیکٹیوز اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشن dear students. Another approach for this performance and pay to strategies linkages is given in the form of profit sharing, incentive compensation used by 30% of companies. یہ جو profit sharing کی philosophy ہے، یہ 30% companies بھی آج کل اس کو پریکٹس کر رہی ہیں، اس کو observe کر رہی ہیں. Another approach for linking performance and pay to strategies is given in the title of gain sharing. Performance targets set for employees or departments. اس کی بیسس پہ آپ ان امپلائیز یا ان ڈپارٹمنٹس کو کچھ نہ کچھ گینز یا انسینٹیوز یا آفرنگز دیتے ہیں. Nowadays students, as far as test for performance پے پلانس ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس پہلا ٹیسٹ یہ آ رہا ہے، ڈز دا پلان کیپچر اٹینشن، کہ کیا یہ جو آپ نے پلان آفر کیا ہے لنک کرنے کا پرفارمنس اینڈ پے کو اسٹریٹجی کے ساتھ، کیا آپ کے اس پلان نے اٹینشن کیپچر کی ہے؟ اگر اس نے اٹینشن کیپچر کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں جینوئنلی کچھ ٹینجیبل، کچھ سگنیفیکنٹ چیز آفر کی ہے اپنے امپلائیز کو، اپنے پرفارمرز کو، جو اگر ان کے لیے بہت میننگ فل ہے تو آپ کو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن سٹیج پہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دین دا نیکسٹ ٹیسٹ، ڈو امپلائیز انڈرسٹینڈ دا پلان، کہ یہ جو بھی آپ نے پروفٹ شیئرنگ کا یا گین شیئرنگ کا فارمولا یا پلان بنا کے اپنی امپلائیز کو آفر کیا ہے، کیا یہ ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے؟ کیا یہ ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے؟ اینڈ اف یس،
Is the plan improving communication? یہ بہت اہم ایک پوائنٹ اور ایک ٹیسٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو بارہا اپنے اس سبجیکٹ کی اسٹڈی میں یہ گائیڈ کر سکوں، یہ میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ کمیونیکیشن کسی بھی انڈیویجول آرگنائزیشن میں اور اس انڈیویجول کو امنگ گروپ آف آرگنائزیشن ایک انڈسٹری میں سب سے نمایاں ممتاز دے سکتی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن از آل ٹو وے. کمیونیکیشن کا ورڈ جب بھی آتا ہے اس میں ون وے کے فلسفی ہوتی ہی نہیں ہے، ٹو وے ہوتی ہے کمیونیکیشن. یعنی کہ آپ نے کوئی چیز سجیسٹ کی اور اس کے رسپانس میں جس کو سجیسٹ کی گئی، جس کو آرڈر کی گئی، آپ نے اس کا فیڈ بیک بھی ریسیو کرنا ہوتا ہے. I gave you this statement many a times till now, that management is all about communication, dear students. مینجمنٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز. اگر آپ نے اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز کرنی ہے تو دیٹ ول ہیپن اونلی تھرو دس کمیونیکیشن. ڈز دا پلان پے آؤٹ وین اٹ شوڈ؟ جو آپ نے کمٹ کیا تھا کہ یہ پلان آپ کو اس وقت پے کرے گا، کیا واقعی ایسا ہوا؟ اینڈ از دا کمپنی اور یونٹ پرفارمنگ بیٹر ایٹ دی اینڈ؟ یہ جو آپ نے اوپر والے 4 کمپوننٹ ڈسکس کیے، اس کی بیسس پہ کیا آپ کی کمپنی یا ایک فنکشنل یونٹ کی پرفارمنس اوورآل بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر آپ نے اوپر کے 4 کمپوننٹس اپنے پلان میں آفر کیے تھے تو میجورٹی کیسز میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے. Dear students, after that, another important issue related to this strategy implementation from the management issues point of view is managing resistance to change. Change raises anxiety over fear of economic loss, inconvenience, uncertainty, break in status quo. یہ لوگوں میں فیئر کیوں آتا ہے؟ چینج کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ چینج کے اگینسٹ ریزسٹنس کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں، امپلائیز اور مینیجرز کے دلوں میں یہ خوف آ جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، now as far as managing resistance to change is concerned, resistance to change single greatest threat to successful strategy implementation. اگر چینج کے اگینسٹ ریزسٹنس بڑھ گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ کے طور پہ سرو کرتا ہے فار دی سکسیسفل اینڈ ایفیشینٹ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ناؤ اب اس ریزسٹنس ٹو چینج کو آپ کس طرح مینج کریں گے، اس ریزسٹنس کو آپ کس طرح مینیمائز کریں گے؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے لیے ہمارے پاس یہ 3 اسٹریٹجیز ہیں. The first one is called force change strategy. اس کے کیریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ اوکے آپ یہ ایگزیکیوٹ تو کر لیتے ہیں بٹ یہ بہت شارٹ رن اورینٹڈ ہوتی ہے، لوگ اسے دل سے ٹیک اپ نہیں کرتے، اس سے جو بینیفٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم انٹینسٹی سے آپ لیتے ہیں. فورس چینج اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب آپ زبردستی یا فورسفلی اپنی کسی اسٹریٹجی کو، اپنی کسی گیون چینج کو آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. سیکنڈ، ایجوکیٹو چینج اسٹریٹجی. یہ ایک لانگ رن بیسس پہ سسٹینیبل اور بینیفیشل اسٹریٹجی ہے. تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. اس میں آپ کو انڈیویجول امپلائیز کو اور مینیجرز کو، اپنی آرگنائزیشن کی ٹیم کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اباؤٹ دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف دیٹ چینج وچ یو ہیو ایکچولی پلانڈ فار یور آرگنائزیشن. آپ کو اپنے امپلائیز کو یہ ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ نہ صرف آپ کی آرگنائزیشن کو ہوگا بلکہ اس سے آپ کے اپنے پرسنل کیریئر میں گروتھ آئے گی.
آپ کا اپنا پرسنل سکل پول انہانس ہوگا، اور جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کو کانفیڈنس میں لے کے کسی بھی چینج کو لے کے آتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ریزسٹنس کمپیریٹیولی ان کمپیریزن ٹو فورس چینج اسٹریٹجی یہاں پہ کم ریزسٹنس آتی ہے۔ اور تیسری اپروچ جو ہے وہ ریشنل اور سیلف انٹرسٹ چینج اسٹریٹجی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سب سے سسٹینیبل، سب سے ایزی، سب سے بینیفیشل اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ لوگوں میں سیلف انٹرسٹ ڈیولپ کر دیں یا وہ چینج اسٹریٹجی بڑی لاجیکل اور ریشنل ہو کہ اس کا نہ صرف مجھے فائدہ ہوگا، میری آرگنائزیشن کو یہ فائدہ ہوگا، اس سے ہماری اوورآل پرفارمنس بہتر ہوگی، اس سے ہماری آرگنائزیشن کا اوورآل امیج امپروو ہوگا، جس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ مجھے، باقی امپلائیز کو اور آرگنائزیشن کو ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو اسٹریٹجی کے اگینسٹ چینج کو ہم نے مینج کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یاد رکھیں، گلوبل ایشوز میں اب کافی عرصے سے یہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں یہ بہت ایکٹیو ہو چکی ہیں، اس پہ دنیا میں بڑا کام ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی کر رہے ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی جب آپ ایک مینوفیکچرنگ فرم ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے را مٹیریل کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو انوائرمنٹ کے ایشوز کو بھی انتہائی اہمیت دینی ہوتی ہے۔ وائڈ اپریسیشن فار فرمز دیٹ کنڈکٹ آپریشنز دیٹ مینڈ rather than harm the environment، کہ ہارم نہیں کریں آپ انوائرمنٹ کو مینڈ کریں تاکہ اس سے بہتری آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ ہے ایفیشنسی کے ہائیسٹ لیول کو اچیو کرنے کے لیے، وہ ہے کریٹنگ اے اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر، singing the same song by all employees in your organization, by all who are concerned in this way or that way into the strategy implementation. And it suggests you that strategists should strive to preserve, emphasize and build upon aspects of existing culture that support new strategies. کہ آپ ایگزسٹنگ کلچر میں اتنا مارجن ڈیولپ کر لیں، اتنی فلیکسیبلٹی لے آئیں کہ جب بھی آپ نئی اسٹریٹجیز کو ٹیک اپ کر رہی ہیں، آپ کو آرگنائزیشن میں ایک سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں۔ The environment which would become very supportive for your strategy implementation could be easily understandable by all of us after having a look on these main aspects. Elements linking culture to strategy: formal statements of philosophy, character, used for recruitment and selection and socialization, designing of physical spaces, facades and buildings, deliberate role modeling, teaching and coaching. Through this you can create a strategy supportive culture. Explicit reward and status system. پروموشن کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے یہ بھی آپ کی آرگنائزیشن میں ایک اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کو کریٹ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دین اسٹوریز، لیجنڈز، myths about key people and events، جب آپ ان کو اپنی آرگنائزیشن میں شیئر کرتے ہیں تو آپ ایک اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کریٹ کر لیتے ہیں۔ what leaders pay attention to، measure and control، leaders' reaction to critical incidents and crises، then how the organization is designed and structured، then organizational system and procedures بڑے امپورٹنٹ ہیں آرگنائزیشن میں اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کو کریٹ کرنے میں، then criteria used for recruitment, selection, promotion and even for retirement،
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ایک اور امپورٹنٹ مینجمنٹ ایشو ہے، دیٹ از پروڈکشن آپریشن کنسرنز. Production processes typically constitute more than 70% of a firm's total assets. Now see how important is this. آپ کی ایک فرم کے ٹوٹل ایسٹس کا 70% سم ٹائم آپ کے پروڈکشن آپریشن یونٹس میں دیا گیا ہوتا ہے. اینڈ ڈیسیژنز ریلیٹڈ ٹو پلانٹ سائز، انوینٹری کنٹرول، کوالٹی کنٹرول، cost control and technological innovation are all meant for bringing improvement in your production operation processes, dear students. اور اگر آپ اپنے پروڈکشن آپریشن کنسرنز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہیں، کاسٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں، کوالٹی کو آپ نے ڈیفینٹ کیا ہوا ہے ہائیر اسٹینڈرڈ کی اٹینمنٹ پہ، انوینٹری کنٹرول آپ کا اچھا ہے، پلانٹ سائز آپ کو میکسیمم کیپیسٹی کی آؤٹ پٹ دے رہا ہے، دین اٹ از اگین اے گارنٹی دیٹ یو ہیو ڈیزائنڈ اینڈ ارنڈ an excellent platform for the successful execution of your strategy at that time. Dear students, پروڈکشن آپریشن کنسرنز میں جو ایک اور انڈائریکٹلی ریلیونٹ کنسرن ہے، پروڈکشن آپریشن کے ایشوز کو کس نے سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے؟ ہیومن ریسورسز، یعنی کہ آرگنائزیشن کی امپلائیز کی ٹیم نے. اس لیے آپ کو سکسیسفل پروڈکشن آپریشنز کے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کنسرنز کو انتہائی اہمیت، انتہائی فوقیت اور انتہائی ٹاپ پرائورٹی دینی ہوتی ہے. Human resource concerns are meant for assessing staffing needs and cost, develop performance incentives. آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں پرفارمنس بیسڈ انسینٹیوز آفر کرنا ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ انسینٹیو ہوتے ہیں تو آپ کے ٹارگیٹس، آپ کے آبجیکٹیوز آپ کے امپلائیز کے لیے انتہائی چیلنجنگ اور موٹیویٹنگ ہو جاتے ہیں. Dear student, ESOPs would be another important aspect as far as human resource concerns are there from strategy implementation point of view. Then child care policies, یہ بہت اہم ہے. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی ڈے کیئر سینٹر ہے، اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی ایسی پالیسی ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کے بچوں کو جو کہ اسکول گوئنگ ہیں ان کی فی میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا ٹیک کیئر کرتے ہیں، یا اسی حوالے سے ان کی میڈیکیشن سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ ہیلدی پالیسیز بنائی ہیں، تو آپ اپنی ہیومن ریسورسز کو، انٹرنل کسٹمرز کو یعنی کہ امپلائیز کو اس طرح سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ پھر آپ حق بجانب ہوتے ہیں ان سے ایکسیلنٹ پرفارمنس اور ریٹرن ریسیو کرنا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ورک لائف بیلنس بھی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہوتا ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے ان بٹوین. سو فرام دس we have, alhamdulillah, dear students, reached at the end of this particular topic of strategy implementation from management issue point of view. ان پرٹیکولر ٹاپکس میں ہم نے اپنے ان آخری 2 لیکچرز میں کچھ کی ٹرمز ڈسکس کی ہیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے ذرا آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. جہاں امپورٹنٹ ہوگا آپ کو اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا. ان پرٹیکولر ٹاپکس میں یعنی کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہمارے مینجمنٹ کے ایشوز تھے ان میں ہم نے اینول آبجیکٹیوز کو دیکھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوائڈنس ہمارے پاس ایک کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کے طور پہ آئی تھی. بینچ مارکنگ از این اسٹیبلشڈ کانسیپٹ. بونس سسٹم، پرفارمنس اینڈ پے کو جب ہم لنک کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ، کانفلکٹس یعنی کہ ڈس ایگریمنٹ امنگ 2 parties اور 2 functional units.
کانفرنٹیشن، ہمارے پاس کانفلکٹ مینجمنٹ کی ایک اسٹریٹجی تھی ڈیئر اسٹوڈینٹس. along with that culture, basic values, norms, beliefs of your organization's working environment. ڈیفیون ہمارے پاس ایک اور اسٹریٹجی تھی ہمارے کانفلکٹس کو مینج کرنے کے لیے. ڈی لیئرنگ ہم نے ڈسکس کیا. In other key terms related to this particular topic of strategy implementation was the key term of decentralized structure. We have discussed another type of structure as divisional structure of the organization. Downsizing is there as another concept. Along with that, when we were discussing resistance to change, we have discussed one particular strategy to minimize resistance to changes, and that was the educative change strategy. Along with that, we have discussed employee stock ownership plans. Another key term given in these two particular chapters was related to establishing your annual objectives. Force change strategy was another topic we have covered in our last two lectures. Dear student, another key term was given as the functional structure from the restructuring point of view of the organization. گین شیئرنگ کو ہم نے جب یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح پرفارمنس اور پے کو لنک کر سکتے ہیں ہم آرگنائزیشن کی کرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ، تو پروفٹ شیئرنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے گین شیئرنگ پہ بھی بات کی، وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو موٹیویٹ یور امپلائیز ٹیم, to provide them and to offer them some incentives to make them stay highly motivated as far as showing and exhibiting highest level of efficiency is concerned. Then horizontal consistency of objectives is given there as a key term in this particular topic. Just in time metric structure was also given as another key term of our particular topic. After that, we have discussed something from the point of view of the policy. Then profit sharing بھی ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی. This has been given as a key term in this particular topic of strategy implementation. Dear students, the other key terms given in these particular topics are related to rational change strategy. اس ریشنل چینج اسٹریٹجی کو ہم نے سیلف انٹرسٹ چینج اسٹریٹجی بھی پڑھا تھا. دین ری انجینئرنگ, دین ریزسٹنس ٹو چینج کم انڈر آر ڈسکشن. دین ریسورس ایلوکیشن بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ریسٹرکچرنگ ایک آرگنائزیشن کو اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے رائٹ سائزنگ کی ایک کی ٹرم ہمارے اس پرٹیکولر ٹاپک میں دی گئی ہے. سیلف انٹرسٹ چینج اسٹریٹجی واز دیئر. Then triangulation is another key term related to these topics, and then vertical consistency of objectives was there, and along with that آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بے حد اور بے پناہ خیال رکھیں. میرا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم جو چیزیں ابھی ڈسکس کر چکے ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن کے بعد, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پرسپیکٹیو میں, اور اسپیشلی اس کے مینجمنٹ کے ایشوز کے حوالے سے, یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوں گے اپنے اوور آل نالج بیس کو فلورش کرنے میں, پالش کرنے میں, مینجمنٹ یا بزنس کی اسٹڈیز کو اپنے لیے مزید میننگ فل اور بینیفیشل بنانے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کو ہی ڈسکس کریں گے, لیکن اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہمارے باقی کنسرنز ہیں, فار ایگزامپل مارکیٹنگ کے کنسرنز ہیں, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے کنسرنز ہیں, ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کے کنسرنز ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ,
اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. تب تک آپ سب لوگ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے بھی اپنی بے حد اور بے پناہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ.